حضور نے فرمایا بہترین عورت کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب اس کا مرد گھر پہ آئے اور اس کا چہرہ دیکھے تو اس کی تھکان دور ہو جائے۔ اب یہاں الٹا کام چل رہا ہے، عورتوں کو بالکل تمیز ہی نہیں ہے۔ جس نے بمبئی دلی کما کے پیسے جمع کیے، جس نے سوٹ بنا کے بھیجے، اس کو تو وہی میل کچیلے کپڑے، وہی بغیر دھلا ہوا منہ۔ اور وہ جو شادی میں گئی ہے میک اپ کر کے، ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی مجھ سے بولی شادی میں جا رہی تھی کیسی لگ رہی ہو؟ میں نے کہا میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں، شام بھی گھر پہ ہوتا ہوں، چاہے پوچھ لو کیسی لگ رہی ہو۔ اب تو تم ان لڑکوں سے جا کے پوچھو جو بازار میں عورتوں کو تکتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ تم کیسی لگ رہی ہو، کیونکہ شریف آدمی تو تمہیں دیکھے گا نہیں، وہ تو نظر جھکا لے گا۔ وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی کیا خراب لوگ میری اوپر نظر ڈالیں گے؟ کہا ہاں شریف تو نظر جھکا لیتے ہیں، تمہاری یہ حالت دیکھ کے ان عورتوں کو کوئی سمجھائے، انہیں کوئی بتائے کیا مطلب ہے۔ اپنے میاں کے پاس چلی گئی، لو صاحب کوئی تعویذ دے دو میرا آدمی مٹھی میں آ جائے۔ لے وہ بھی 2000 روپے کا تعویذ دیے بیٹھا ہے، اس کو بھی پتا ہے اس کا کوئی کام شام تو ہونا ہے نہیں، کیونکہ میری والی خود میرے قبضے میں نہیں ہے، تو میں اس کو تعویذ ہی دے دوں، اس کے بعد کام کر دوں۔ اچھا وہ کہہ رہی ہے، وہ لکھ کے دے رہا ہے بالکل اور تیری مٹھی میں، بالکل مٹھی میں۔ اوے میری بہن یہ سب فالتو کام میں نہ پڑ، قرآن اٹھا لے اور سمجھ لے جب تیرا شوہر صبح کو جب تیرے گھر سے نکلے تو قرآن شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا کر۔ سن قرآن پڑھ اور سن، میرے نبی کی بیٹی کی سنت ہے جب علی گھر میں آتے تھے تو سیدہ فاطمہ مسکراتی تھی اور استقبال کرتی تھی، تو میں کہتا ہوں ساری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف اور سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہے۔ نبی کی بیٹی کا طریقہ ایک طرف، میری نبی کی بیٹی کا طریقہ ایک طرف۔ امی عائشہ، سیدہ عائشہ، زور سے بولو سبحان اللہ، طیبہ عائشہ۔ آج اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھتے نہیں، لڑکیوں سے بھی پوچھو، اچھا یہ جو ویڈیو کالوں پہ غیر لڑکوں سے بات کرتی ہیں یہ مسلمان ہو؟ صحیح مانو مسلمان عورتیں؟ اچھا یہ حسن بھائی بیٹھے، ایک بات عرض کر دوں، آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چاہ رہی ہیں، ہے نا؟ ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، وہ میری بیٹی بہنیں گئی ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بڑا غمزدہ بھی رہا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے نہیں ہے، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ وہ صحیح سے اسلام سمجھی نہیں تھی۔ صحیح سے اسلام سمجھی، صحیح سے اسلام سمجھی نہیں تھی، ورنہ جان دے دیتی ایمان۔ وہ تو کوئی واہیات قسم کے کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی تھی، انہوں نے باقاعدہ ترکیب بنائی ہے، غریب لڑکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو پڑھانے میں پیسہ لگاتے ہیں، پھر مسلمان لڑکیوں کو ان کو بنا کے تبدیل کر کے اس کے بعد یہ میڈیا میں چھاپتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی بے عزتی ہو۔ اتنی لڑکیاں، اتنی لڑکیاں، اتنی لڑکیاں، اتنی لڑکیاں۔ میں کہتا ہوں ایک لڑکی نہیں بدل سکتے، تم تو ہزاروں کی بات کرتے ہو، لاکھوں کی۔ جس لڑکی کو اسلام پتا ہو تم اس میں سے ایک کو بھی نہیں بدل سکتے، میرا دعویٰ ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو تو جا کے فلسطین دیکھ لو، فلسطین 7,000 بچے، 10,000 بچے 10 سال سے کم کے شہید ہوئے۔ آپ بھی تو بچے والے ہو، میں بھی تو بچے والا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا؟ میرے نبی نے فرمایا جب ملک مدینے کے حالات بگڑے تو ملک شام چلے جانا۔ صحابہ سے عرض کی یا رسول اللہ پھر جب شام کے بھی حالات بگڑنے لگے تو کہا پھر میری امت کے لیے دعا کر دینا۔ حضور فرماتے جب میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ 3 بچے ایک بریڈ کے پیچھے۔ میری بہنیں سن لیں، بیٹیاں جن کے مسلح نہیں بچھ رہے ہیں، انسٹاگرام چلانے والی سن لیں، جنہیں اللہ نے بہت رزق دیا ہے اور اس کی توہین کرنے والی میری بیٹیاں۔ عورتیں اپنے بچوں کے لیے ایک بریڈ ملا ہے 3 بچوں کو کیسے کھلائے؟ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ مگر وہ لڑکیاں اگر مجھے مل جائیں، اگر آپ میں سے کوئی کبھی ایک مجھے کوئی جوتا لا دے اس لڑکی کا جس نے یہ بیان دیا، انہوں نے معلوم ہے بیان کیا دیا عورتوں نے؟ انہوں نے بیان یہ دیا لڑکیوں نے، ہم رات کو سوتے ہیں
برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، پورا برقع اوڑھ کے. کسی نے کہا رات کو سونے والی عورتیں تو برقع نہیں پہنتی. کہا اس وجہ سے اوپر سے بم گرتے ہیں تو گھر ملبہ بن جاتا ہے، گھر میں لاشیں دب جاتی ہیں. ہم سوچتی ہیں جب ہمارے اوپر بم گرے اور جب ہماری لاشیں ملبے میں سے نکالی جائیں تو ہم برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ تاکہ ہماری لاشیں بے پردہ نہ نکلیں، اس پردے میں ہونی چاہیے. جب ہماری لاشیں باہر آئیں، جب کیمرہ مین کیمرہ چلا رہا ہو تو ایک بھی مسلمان لڑکی بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم بے پردہ جائیں گے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو، ان لڑکیوں نے تو قرآن پڑھنا بھلا دیا. قرآن کی تو کوئی، اللہ اکبر، وہ تو تاج میں سج گیا قرآن، اس سے تو کوئی کسی کو محبت نہیں ہے. حالانکہ قرآن اپنے پڑھنے والے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی قبر میں بھی ساتھ دے گا، اس کا حشر میں بھی ساتھ دے گا، قرآن جنت میں لے کر کے جائے گا. مگر قرآن سے کس کو محبت ہے؟ اب کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ تو لاشوں کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے. مجھے کربلا والے یاد آتے ہیں جب فلسطینیوں کو دیکھتا ہوں تو 6 مہینے کے بچے کی لاش گود میں ہے، ادھر شوہر کا جنازہ پڑا ہے، ادھر لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے. جب ان کی ہمتوں کو دیکھا، جب ان کی حوصلوں کو دیکھا تو پوری دنیا نے یہ مان لیا کہ جب 1400 سال کے بعد یہ نبی کے گھر کی ماننے والی عورتوں کا یہ حال ہے تو پھر کربلا میں زینب کی ہمت کا حال کیا ہوگا. لوگوں نے مان لیا. مگر میری بہنیں میری بات، اس بات کو سنیں، آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری بہنوں میری بیٹیوں، یہ دنیا مختصر ہے، یہ زندگی مختصر ہے. اپنے رب سے توبہ کر لو، اس سے کہو مالک کے معاف کر دے، اس سے کہو کہ مالک بڑی غلطیاں ہو گئی، ہم نے حضور کی امت کی امانت کو برباد کر دیا. یہ بچے تیری گود میں امانت کے طور پر تھے، تو اگر چاہتی تو اسے نیک بنا دیتی، تو اگر چاہتی تو اسے جب شریف بنا دیتی، تم اگر چاہتی تو اسے قرآن کا عاشق بنا دیتی، مگر تم نے نہیں بنایا. میری بیٹیوں تم مر جاؤ گی، تمہاری قبروں پہ یہ تمہارے انگریز بچے کہ یہ فاتحہ پڑھنے نہیں آئیں گے، مگر جب تمہارا نیک بچہ اللہ کو یاد کرے گا مرنے کے بعد بھی تم کو نیکیاں ملیں گی. یاد رکھو جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف انگریزی تعلیم دلوائی اور جنہوں نے اسلامی تعلیم نہیں دلوائی انہوں نے بڑا خسارے کا سودا کر لیا. انہوں نے جج بنا دیا، کلکٹر بنا دیا، مگر ماں باپ کو بچے نہیں سمجھ پائے. مگر ادھر دیکھو، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کبھی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جس لقمے پر نوالے پر میری ماں کی نظر پڑی ہے اگر میں اسے اٹھا لوں تو اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں. میں نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا، اپنی ماں کے ساتھ. اور یہ بچیاں انہیں مسلمان کہیں گے، یہ نبی کی بیٹی کے ماننے والی ہے. عید کا دن ہے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کہ عید ہے کل کو، یہ بتاؤ آپ نے چاند دیکھا؟ اہل مدینہ نے تو چاند دیکھ لیا، میری بیٹی نے چاند دیکھا. ابا میں نے چاند نہیں دیکھا. فاطمہ چاند کیوں نہیں دیکھا؟ میرے ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اس چاند کو فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. بریلی سے آواز آئی جس کا آنچل نہ دیکھا وہ محرم، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جاد احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا تو انگریز عورت کے پیچھے چل دی؟ کیا تو ناچنے والی کے پیچھے چل دی؟ میری بہن نہیں نہیں، تجھے کسی ناچنے والے کے پیچھے نہیں چلنا ہے، کسی گانے والی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، تجھے تو مدینے والی سیدہ فاطمہ کے پیچھے چلنا ہے تاکہ وہ تیرا ہاتھ پکڑے اور جنت میں لے جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخری باتیں اور کر لوں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ میں نے انشاءاللہ ختم کر دینی ہے جلدی، تقریباً 5-10 منٹ میں ختم کر دینی. زور سے بولیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں، اشارے کے نام میں فزیکل تھوڑا سمجھا دوں. یہ دیکھو، ایک سمجھاؤں گا پھر ایک روایت بات کروں. یہ عورت کی نماز ہے، مرد کی نماز ہے. اللہ اکبر. ٹھیک، عورت کی نماز الگ ہے. بس یہاں ہاتھ لائے گی، اٹھائے گی. اللہ. لکھا ہے علماء نے کہ اگر عورت وضو کرنے گئی ہے اور ایسی جگہ جہاں مرد بہت ہیں اور پانی وہاں ہے، پانی کہیں لے جا بھی نہیں سکتی، اور اگر وضو کرے گی تو کلائی دیکھ لیں گے مرد، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو نہ کرے، تیمم سے نماز پڑھے. اگر مجبوری ہے کہ پانی لے جا بھی نہیں سکتی، ہاتھ کھولنا پڑے گا. توجہ ہے؟ اچھا عورتوں کے سجدے الگ، اشارے میں بتا رہا ہوں. مردوں کا سجدہ ایک ہی رب کی نماز
مرد کا ہاتھ یہاں تک, عورت کے ہاتھ یہاں تک. فٹنگ کا لباس پہننے والی سن لیں, محمد علی فیضی صاحب, حسن رضا تھر صاحب اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کے صحیح کرا رہے ہیں صفا مروا پہ. گرین لائٹ آئی, یہ دوڑنے والے تھے, یہ دوڑے, بی بی نے دوڑنا شروع کیا, کہا تم رک جاؤ, تم نہیں دوڑو گی. کہا خاتون ابراہیم دوڑی تھی ہاجرہ, میں کیوں نہیں دوڑوں گی؟ کہ اس وجہ سے کہ ہاجرہ دوڑی تھی, اکیلی تھی, اب یہاں اور مرد بھی ہیں, تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو جائے گی. مرد کا حج الگ, عورت کا حج الگ. عورت کی نماز, مرد کی نماز, فٹنگ کے کپڑے, فٹنگ کے برقعے, یہ سب حرام. بتا رہے ہیں حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے, خاتون جنت, رو رہی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں, میں نے کہا فاطمہ, ام ایمن کہتی ہیں, وہ اسما بنت امیس کہتی ہیں, میں نے کہا فاطمہ کیا موت سے ڈر رہی ہے نبی کی بیٹی؟ کہا نہیں نہیں. عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے جواب دیا. زور سے تو بولو یار. بہت بڑے بیٹے کی بہت بڑی ماں نے جواب دیا تھا, زور سے تو بولو. اور بہت عظیم الشان شوہر کی عظیم الشان بیوی نے جواب دیا. بلکہ یوں کہا جائے کہ مہندی کی ماں نے جواب دیا, یوں کہا جائے کہ غریب نواز کی ماں نے جواب دیا, یوں کہا جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے جواب دیا, یوں کہا جائے کہ نظام الدین اولیاء کی ماں نے جواب دیا. کہا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں نے جیتے جیتے پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد جب جنازہ اٹھتا ہے, توجہ, تو ایسے کر کے چادر ڈالی جاتی ہے, تو فرماتی ہے جب چادر ڈالی جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے مردہ کتنا موٹا ہے, کتنا پتلا ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے, کتنی پتلی ہے. تو حضرت علی بولے ہم آپ کا جنازہ ڈھک کے لے کے جائیں گے. آپ کو تو پتا ہے نا میں نے کیسے پردہ کیا. حضور توجہ کرنا, حضور ایک دن اپنی بیٹی گھر گئے تو چہرہ بالکل پیلا ہو رہا تھا. کیا ہوا میری بیٹی؟ اللہ کا بات, فاطمہ کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے. ابا جان وہ میری بیٹیا کیا ہوا؟ میری بیٹی چہرہ بڑا کمزور ہے. کہا ابا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں, پیٹ سے پتھر ہے بنا ہوا. حضور نے میری اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا میری لاڈلی تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, تیرے باپ کو 9 دن ہو گئے, میرے 2 پتھر بندے, اٹھاؤ اپنا مسلح ہٹایا, نیچے ہیرے جواہرات تھے, کہ جتنا چاہے سونا لے میری بیٹی, مگر پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے. بیٹی نے مسلح ویسے ہی ڈک دیا اور کہا میرے ابا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. میرے ابا ادھر دیکھو, میری بیٹیوں, میری بہنوں, آخری بات آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, حضور کے پیٹ سے پتھر بندے. اب سنو, ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے باپ پہ جب برا وقت آیا تو انہوں نے دعا کی مسجد میں, یا اللہ جتنا میں بھوکا رہا ہوں میری اولاد کبھی بھوکی نہ رہے. اور سنیے, غور کیجئے, توجہ کیجئے. امی عائشہ کہتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگ گٹھلیاں پھینک دیتے تھے, حضور گٹھلی پھینکتے نہیں تھے. جب 17 دن 18 دن کا فاقہ ہوتا تھا تو چوستے تھے. بلال حبشی کہتے ہیں حضور نے مجھ سے منع کیا تھا کسی کو بتانا نہ. بلال کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ 21 دن کے فاقے کیے ہیں, 21 دن کے, مگر میں جب اس بات کو پڑھتا ہوں تو بالکل ہل جاتا ہوں. کوئی کسی سے اتنا بھی پیار کر سکتا ہے؟ نہ کوئی ماں کر سکتی ہے, نہ کوئی بہن کر سکتی ہے, نہ کوئی بیٹا کر سکتا ہے جتنا میرے حضور. اللہ اکبر. عزیز علیہ ما عنتم حریص, حریص کے الفاظ ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ حضور کے پیٹ پہ پتھر بندے. یہ دعا نہیں کر رہے مجھے کھانا دے دے, دونوں ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یعنی آپ حضور کی دعاؤں میں شامل ہو, اکیلا نہ سمجھا کرو اپنے آپ کو, یاد رکھو آپ کے لیے اعلیٰ فرماتے ہیں حضور آج بھی اپنے گنبد خضرا میں, اپنے مزار میں آج بھی ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ہم کتنے بڑے لوگ تھے مگر ہم نے کس پیغمبر کو بھلا دیا, کس نبی کو بھلا دیا. آخری بات یہی کر رہا ہوں نوجوانوں اور میری بہنوں, بے پردگی سے توبہ کر لو. اور نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں, اور آپ سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں, کہ آپ سے بھی کہتا ہوں, ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی. دھیان سے سنیے. جب وہ آئی تو اس آدمی نے اس سے کہا کیوں آئی؟ کہ میرے پاس بھوکے ہوں, مجھے کوئی دے دے کھانے کو.
تو اس نے کہا کہ میں تو عورتوں کا شوقین ہوں, ہر رات نئی عورت چاہیے, تو رات گزار دے دوں. اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں, میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. جا چلی گئی. پھر واپس آئی, کہنے لگی میرے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں, کچھ دے دے, میں رات کو آ جاؤں گی, جو طرح سے چیک کر لینا, میں مجبور نہ ہوں, تو دے دے بلال. اس نے دے دیا. رات کو آئی, آ تو گئی, کمنٹ تو کر دیا, مگر جب اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا تنہائی میں تو کانپنے لگی. جب وہ کانپی نا تو یہ آگے بڑھا اور بولا کیوں کانپتی ہے, ڈرامہ دکھاتی ہے, کیا بن کے دکھاتی ہے, پیسے نہیں ملے تجھے جو رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, میں جب اب زنا کروانے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوں مالک مجھے معاف کر دینا, اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور اگر وہ ان پہ تکلیف نہ گزرتی اور میں ماں نہ ہوتی اور ممتا سے مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی. اور چیخ چیخ کے رونے لگی, اللہ معاف کر دے. نیک تھی نا, شریف تھی نا. جب وہ روئی اس کے آنسوں سے اس کا دل دھل گیا. بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جا. یار دیکھو تو اللہ کتنا کریم ہے. روئی وہ, دل اس کا دل, وہ چلی گئی. وہ تو چلی گئی, سجدے میں گر گیا. مالک ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹے رہا ہوں, کتنی عزتیں لوٹی ہیں. رو کے سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا میں. آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام تو یہ ہے. تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. اس نے کہا موسیٰ یہ اس علاقے کے سب سے گنہگار انسان کا گھر ہے, میں روز لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہوں, مجھے سلام اللہ نے نہیں کہا ہوگا. کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ پوری بات بتا کے کہنے لگا ہاں رات رویا تھا. کہا اللہ نے مجھ سے یہی کہا ہے میرے بندے سے کہنا وہ جو رات رو رہا تھا نا اس کے آنسو گر رہے تھے, میں نے اس کے سارے آنسوؤں سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. وہ کہنے لگا ایک بار میں زندگی بھر کے گناہ؟ کہا وہ اتنا ہی کریم, اتنا ہی کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے دوسرے بھی لائیں گے, خود ہی آ جا. ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے لوگ, کیا دنیا میں تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے. تیرے دادا, میرے دادا, تیرے باپ, میرے رشتہ دار, اور کتنے جنازے دیکھو گے تو توبہ کرو گے, اور کتنی میتوں کے شور سننا چاہتے ہو بتاؤ, اور کتنے بتاؤ کتنے لوگ اور مریں گے تو توبہ کرو گے. کیا کافی نہیں ہمارے رشتہ داروں کا چلا جانا؟ آؤ اپنے رب سے کہیں مالک یہ دنیا تو دھوکے باز ہے, اس سے کیا فائدہ کرنا ہے. اقبال کہتا ہے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. میرے رب سے اے لوگو توبہ کرو, اس سے کہو مالک معاف. مولا علی فرماتے ہیں دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, سفر کی جگہ ہے. ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے, ٹھہرنے کی جگہ نہیں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کر سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. جو گردن کر سکتے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. نیچے ہاتھ. ایک دوسرے کی طرف دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے بات نہیں کرنا آپس میں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے میرے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھا ہے, کھڑے ہو جائیں نوجوان, وہ کھڑے ہو جائیں. بزرگ بھی ہمارے جو داڑھی آج سے رکھائیں پوری, کوئی جذبے میں کھڑا نہ ہو, جذبات میں حضور کے لیے کھڑا ہو اور یہ کہے انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. کوئی جذبات میں تو نہیں کھڑا ہوا ہے لڑکا. چھوٹے بچے بیٹھ جائیں, مدرسے کے طالب علم ہو بیٹھ جائیں, باقی کھڑے رہیں. مدرسے کا کوئی پڑھنے والا بچہ ہو, ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے, باقی کھڑے رہیں. ہاتھ اوپر کر لیں. داڑھی پوری رکھانے والے ان کی طرف میرے ساتھ کہو انشاءاللہ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں اس عرس مقدس میں ان علماء کرام کی موجودگی میں, صاحب سجادہ کی موجودگی میں, نہ آج کے بعد داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ, حضور کے لیے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ کئی 100 لوگ لڑکوں نے داڑھی رکھا لی ماشاءاللہ. اچھا آج کل یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے اور یہ یوٹیوبروں سے میں بہت ڈرتا ہوں بھائی, اب بھی کہہ رہا ہوں آپ سے, میری کوئی بات بری لگے تو آپ کاٹ واٹ کے ڈالیے گا, میں کیونکہ آپ کس کی عزت کس وقت اڑا دیں آپ کچھ پتہ نہیں, کس کو آپ ذلیل کر دیں, کس کو ڈپریشن میں ڈال دیں, ہاں کس کے ساتھ کیا کر دیں بھائی, ہم تو آپ سے بڑا ڈرتے ہیں.
ہے نا. آپ چھوٹی سی حضور کی جلسے کی بات کاٹو گے, فلاں جگہ لڑائی ہو گئی, اور وہ تبصرے کرنے والے بیٹھے ہیں, وہ بڑے بے وقوف ہیں. وہ کہتے ہیں جلسوں میں اب یہی ہو رہا ہے, جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ جلسوں میں آ کے یہ تقریر کرتے ہیں کہ جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں. ان سے کہو یہ جلسہ ورفعنا لک ذکرک کے تحت ہے, یہ کسی ملا کی تقریر سے بند ہونے والا نہیں ہے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. اور یاد رکھو, کوئی اگر یہ کہے نا جلسے میں کچھ نہیں ہوتا, اسے میرے جلسے میں لاؤ, اور اس سے کہو اگر انسان کا بچہ ہے تو بتائیے جلسے میں کچھ فرق پڑا ہوگا کہ نہیں پڑا. کون کہتا ہے خیر ختم ہو گئی. ہمارے کتنے اچھے اچھے مقررین ہیں ماشاءاللہ, بڑے بڑی نیک تقریریں کرتے ہیں, بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے, یہ اور سلامت رہے انشاءاللہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کیا ہے بولو. آج کل ایک بات اور کہہ رہا ہوں, یہ اتنے یوٹیوب والے ہیں, ان کے لیے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا کچھ لحاظ سے لے کے جائیں. آج کل بگ باس معاذ اللہ ایک چیز چل رہی ہے, مجھ کو, میں کبھی نہ دیکھا اسے, صرف پڑھا ہے اس کے بارے میں, کچھ میرے دوستوں نے بتایا. بگ باس میں کوئی ایک گھر ہے, اس کے اندر کچھ گندی باتیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ رہتے ہیں, مجھے کچھ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیا, اور اس کو پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ. یہ سب کتنی بے حیائی کی بات ہے, کتنی خراب بات ہے کہ لڑکے لڑکی اندر لپ لاک کر رہے ہیں, اور تم اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے, وہ بگ باس ہے, وہ ذلیل ہے, وہ گھر, اسے باس کہہ رہے ہو تم. اسے چاہے کوئی بھی نام کا آدمی چالو کرے, چاہے اس کے نام کے آگے کتنی بار سلمان لگاؤ, مگر وہ سلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس کی حرکتوں سے ظاہر ہو وہ مسلمان. اپنے ایمان کو بچاؤ, ایسے گھٹیا ناٹک گھٹیا چیزوں سے اپنی بہنوں کو بچاؤ, خود بچو. ایک باس بگ باس کے چکر میں نہ پڑو. تمہیں یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے. کبھی دل مچلا کرے تو میرے نبی کے مدینے کی ویڈیو دیکھا کرو, دیکھا کرو کہ حضور کا گنبد کیسا ہے, اور پھر کہا کرو یا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور مدینے کو دیکھو, یہ نہ کہو کہ خالی ٹائم ہوگا تو مدینے جائیں گے. مدینہ ٹائم نکال کے جاؤ, کیونکہ زندگی مدینے کے لیے ہی دی گئی ہے. بس یہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے. محمد علی فیضی صاحب بیٹھے ہیں, کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا, ایسے کھڑے رہیں گے. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت آئندہ باد. اچھا انشاءاللہ اب اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ, انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ پاک رحمت رکھے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا. السلام علیکم.